ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں آپس میں، تمہاری جو جستجو ہے، کاوشیں ہیں، تمہارا جو رجحان ہے، محنتیں ہیں، تمہاری سعی جو ہے لشتی، یہ مختلف ہے۔ اور یہ اتنی حکمت بری بات ہے، ان سعیکم لشتی، آگے مضمون آنا ہے جس کی طرف یہ تمہید باندھی جا رہی، لیکن اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کے آگے یہ نہیں کہا کہ نتیجہ مختلف ہے، کہا تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو جب کوششیں مختلف ہے تو نتیجہ مختلف ہے۔ پھر آگے وہ دو مثالیں دی ہیں، یہ پہلے ایک جملہ دیا گیا کہ ہر شخص کی کوشش مختلف ہے، جس طرح کی کوشش ہے ویسا نتیجہ ہے۔ وہ میں کیا کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ، ہمیں تو یہ کہا کہ اپنی کوشش پہ غور کرو، اور دوسرے مقام پر کیا کہا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ یہاں کا کوشش مختلف ہوتی ہے تو نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ آگے مثال دی ہے قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ابو جہل کو میدان میں کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل جو حضور کی مخالفت کرتا تھا، ایک جنت کی راہوں پر ہے، اور اس کا ازلی جو ہے فیصلہ جنت کا کر دیا گیا، اور ایک بدبخت ہے جو جہنم کے ایندھن میں ڈالا جائے گا۔ تو پہلے کہہ دیا وجہ کیا ہے، ان سعیکم لشتی، دونوں کی کوششیں مختلف ہیں، جس طرح کی کوشش ہے نتیجہ ویسا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے یہ کوشش ہے، یہ ان پٹ ہے، آپ کوئی آؤٹ پٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کمپیوٹر کی ڈیوائس دیکھ لیں، کمپیوٹر کے اندر ان پٹ جو آپ لکھتے ہیں وہ آؤٹ پٹ وہی دکھاتا ہے آپ کو۔ آپ کی بورڈ کا استعمال دیکھ لیں، آپ اے بی سی پہ جو ہے وہ بٹن پریس کرتے ہیں تو وہاں کبھی ڈی نہیں لکھا ہوتا، اے بی سی لکھا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر والے کہتے ہیں یہ ان پٹ ہے، جو دیں گے وہ آؤٹ پٹ پہ شو کر دے گا۔ تو قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اور جب کوششیں مختلف ہیں تو نتیجے مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوشش صحیح کرتا ہے اور اللہ معاذ اللہ اس کے کوشش کے نتیجے غلط دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، کوششیں مختلف ہیں، اسی لیے لوگ مختلف ہیں، اور جس کی جیسی کوشش ہے اس کا ویسا نتیجہ ہے۔ اور آگے خوبصورت مثال کے ساتھ کہا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، وہ جس نے مال عطا کیا اور ڈرتا رہا، مال بھی دے رہا ہے اور ساتھ ڈر بھی رہا ہے، مالک تو قبول کر لے۔ مال دے کر مغرور نہیں ہو گیا، متکبر نہیں ہو گیا، مال دینے کے بعد یہ نہیں سمجھتا کہ سارا ٹھیکہ میں نے دین کا اٹھایا ہوا، میرے پیسے کے ساتھ دین کا نظام چل رہا ہے، نہیں، من آتا، جس نے دیا، اور واتقا، اور ساتھ ساتھ ڈرتا رہا، اللہ وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی۔ الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، جس نے تصدیق کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی جس نے تائید کی، تصدیق کر دی، اس سے وہ مراد ہے کہ اس نے تصدیق کی، مال بھی خرچ کیا، اللہ سے ڈرتا بھی، اور تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے جو حضور نے کلمہ جو ہے وہ انسانوں کو دیا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اس کے رب نے اس کو عطا کی، وہ ان کی تصدیق کرتا ہے، مالک واہ واہ تیرا ہی کرم ہے، تو نے مجھے عطا کیا۔ اور یہ لہجہ اگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا آپ لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بندے کو دی ہیں، وہ اپنی جو اس کے پاس میسر نعمتیں ہیں ان کو اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے نہیں جوڑتا۔ پیچھے بات ہوئی تھی کوششیں مختلف ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالک میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو سب کچھ ہے تیرے کرم سے، میں خود کچھ نہیں ہوں۔ ایک تو اس کا حسنہ سے مراد یہ ہے۔ لیکن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضور فرمایا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، کہ جو راہ خدا میں بانٹتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ جنت موجود ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اور راہ خدا میں بانٹنا اور ڈرتے رہنا، یہ کہا کہ جنت کی تصدیق کرنے والوں کا عمل ہے، جو خرچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔